بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس پہ عبدالرزاق پھر حاضر خدمت ہے۔ شہزاد شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ کافی ایکسپرٹ ہیں اس پہ ربا کے اوپر، اور جو حال ہی میں فیڈرل شیئر کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ کچھ گفتگو ہم کریں گے۔ تو اس میں کچھ فیچرز آئیں گے، مطلب سیل کے، ربا وغیرہ، تو اس پہ میرے خیال میں درخواست کروں گا اپنے شہزاد صاحب سے کہ اس کو روشنی ڈالیں پلیز۔ جی شہزاد صاحب۔ سر بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا سر، جو ہمارا جو کویشچن ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ ربا اور سیل اس میں فرق کیا ہے؟ جی، اور ہم کیسے فرق نکال سکتے ہیں کہ ربا میں اور سیل میں جو ایگزیکیوشن ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، کیسے سیگریگیٹ کر سکتے ہیں؟ سر اس کا سب سے فیڈرل شریعہ کورٹ میں جب چیف جسٹس صاحب نے یہی کویشچن کیا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ سر آپ ربا الفضل کی ڈیفینیشن دیکھیں، اسی ڈیفینیشن میں دونوں چیزیں ہیں۔ ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ یہ 6 کموڈٹیز ہیں جس میں گولڈ، سلور، جو گندم، ہاں جی، وہ 6 کموڈٹی ہیں جو آپ نے ایکول اور سپاٹ کرنی ہے، فیوچر نہیں کرنی۔ مثلا گولڈ ٹو گولڈ ہے، وہ آپ نے گولڈ کسی سے ایکسچینج کرنا ہے، بارٹر میں آپ کا گولڈ بارٹر ایکسچینج کر لیں۔ کوشچن یہ سر کوئی کیوں کرے گا جا کے؟ مثلا میرے پاس اچھی کھجوریں ہیں اور ایک اور دوست کے پاس وہ کھجوریں ہیں جو کہ کوالٹی میں کم ہے۔ اگر ربا الفضل کی ڈیفینیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجوریں اچھی ہیں یا اچھی نہیں ہیں، آپ نے ایکول ایکسچینج کرنی ہے۔ سر کویشچن یہ تھا میرا کہ کیوں ایکسچینج کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جس کے پاس اچھی کھجوریں ہیں وہ تھوڑی سی کم کوالٹی کی کھجوریں کیوں لے گا؟ ظاہر ہے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اس کے اندر اس کا کوئی فتنہ ہے ہاں جس کے لیے وہ ایکسچینج کر رہا ہو۔ صحیح، تو یہ منع کر دیا گیا۔ کیوں منع کر دیا؟ اس کے پیچھے فائنینشیل ریالٹی ہے۔ فائنینشیل ریالٹی یہ ہے کہ ویل للمطففین، کہ ویلیو ڈٹرمنیشن، جو ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج ہے وہ بارٹر ٹریڈ میں ممکن نہیں۔ کب ممکن ہے؟ جب ایک جس نے فرض کریں میں نے اچھی کھجوریں خریدنی ہے، میرے پاس پرانی کھجوریں، میں پرانی کھجوریں پہلے مارکیٹ میں بیچوں گا، کیش لوں گا، پھر جا کے میں اچھی کھجوریں خریدوں گا۔ بالکل۔ سو یہ ہے حکمت۔ اس حکمت کے پیچھے کہ ویلیو ڈٹرمن نہیں ہو رہی تھی پہلے، اب ویلیو ڈٹرمن ہوگی، اس لیے دو دوستوں کا دل صاف ہوگا۔ دوستوں کا دل صاف کیسے ہے؟ کہ جب دونوں نے مل کے کام کیا اور ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج تھرڈ پارٹی کے تھرو ڈٹرمن کر کے اپنا کام کر لیا، انڈیپینڈنٹ کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا نا سر؟ ایک تو یہ۔ اب یہ کہ یہی کہا گیا دوسری طرف آئے، یہ حدیث میں پڑھتا ہوں سر، اس میں دیکھیں کہا گیا ہے کہ گولڈ فار گولڈ، سلور فار سلور، وہیٹ فار وہیٹ، بارلے فار بارلے، ڈیٹ فار ڈیٹ، سالٹ فار سالٹ مسٹ بی equal on both sides and hand to hand. Spot. Whoever pays more or demands more on either side indulge in riba. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر اگر یہ سپاٹ نہیں ہے اور فیوچر کی کریڈٹ ٹریڈ ہے پھر بھی ربا۔ فرض کریں میں آج آتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں سر یہ میری 10 kg گندم ہے، یہ میں آپ سے فیوچر میں لے لوں گا۔ اگر تو یہ بزنس پرپز ہے پھر تو یہ اس میں ربا آ جائے گا۔ کیوں؟ ویلیو ڈٹرمنیشن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو ویلیو گندم کے اوپر چڑھ جائے۔ سر آج گندم کی ویلیو ہے 100 روپے kg، خدا نہ خاصا کوئی معاملہ ہوتا ہے کل 200 روپے kg۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پارٹی کے لیے اس میں ویلیو ڈٹرمنیشن میں انجسٹس آ گئی۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس میں غور کریں، دوسرا ایک کوشچن آیا تھا، ایک مفتی صاحب نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے جی آج گندم دے دیں تو کل لے سکتے ہیں؟ میں کہا سر وہ قرضہ ہے۔ قرض کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آج میں قرض دے رہا ہوں کسی کو، چاہے گندم دے رہا ہوں، پیسے دے رہا ہوں، وہ اس نیت سے دے رہا ہوں کہ کل کو یہ نہیں بھی واپس کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ صحیح۔ اگر اس کے پاس ہے اور یہ واپس نہیں کرتا تو یہ گنہگار ہے۔ قرض ہے، وہ گندم قرض ہے، یہ میں بزنس، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ان دس ربا الفضل بزنس ٹرانزیکشن، صحیح، کہ ایک دوست دوسرے کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے۔ اس لیے ویلیو ڈٹرمنیشن چونکہ نہیں ہے اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں، یہ عمران حسین صاحب نے ایک بڑی 2-3 چیزیں بڑی اچھی کی تھیں کہ اسلام میں نقد اور ادھار کسی شے کی قیمت جو ہے نا ایک ہی ہوتی ہے۔
تقوی کے ساتھ. مطلب ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک پین ہے وہ اگر آپ نے کہا کہ جناب اس کی قیمت آج 10 روپے ہے تو وہ اگر 2 مہینے کے بعد پیسے تو وہ 10 روپے ہی ہو گئے. اگر وہ مدت کے ساتھ وہ قیمت بڑھتی ہے تو وہ پھر سود ہو جائے گا. سر اس کی صرف فائنینشیل ریالٹی ایکسپلین جج صاحب کو کی. جی بتائیے کیسے کی؟ میں کہ سر اس میں فائنینشیل ریالٹی میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کیسے کریں؟ میں کہ سر قرآن کی سورہ بقرہ کی 282 آیت ہے جی جو کہ سب سے لمبی آیت ہے. جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ڈکٹیٹ کر رہا ہے، ڈائریکشن دے رہا ہے بارور کو کہ اپنے وکیل کو بلاؤ، اپنی ٹرمز لکھواؤ، اپنی ٹرمز کے مطابق اگر تُو نے قرض لینا ہے اور یا ادھار چیز خریدنی ہے تو آپ اس سیلر یا لینڈر کے پاس جاؤ وٹنسز کے ساتھ، 2 دوست، 2 مرد یا 2 عورتیں اور 1 مرد، اس کے سامنے اپنی ٹرمز رکھو. پوری گواہی مطلب ہے گواہیوں کے ساتھ اپنی ٹرمز. اس میں یہ کہ سیلر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا سر. صحیح. اس میں آیت میں الحمدللہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے بارور کر سکتا ہے. بارور نے اپنے وکیل کو بٹھا کے ٹرمز لکھوا کے سامنے کر دی. اب سیلر ہے جو ادھار چیزیں بیچنے والا ہے، اس کو ٹرمز ایکسیپٹیبل ہیں تو ڈیل کر لے، نہیں ہے تو نہ کرے. اس کا مطلب سر فائنینشیل ورلڈ میں یہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ تیار ہوا وہ پیمنٹ انسٹرومنٹ تھا. وہ پیمنٹ انسٹرومنٹ گیا سیلر کے سامنے with 2 witnesses. سیلر نے دیکھا کہ ان ٹرمز پہ میں اگر اس کو دیکھتا ہوں تو میرا کمرشل رسک کیا ہے، میرا انہیریٹڈ رسک کیا ہے، کیا یہ بندہ فراڈ تو نہیں کرے گا، بھاگ تو نہیں جائے گا. تو اس وقت دیکھے گا کہ کیا یہ بندہ اس پوزیشن میں ہے کہ یہ دے دے کل کو. ٹھیک، اس کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی کمپلشن سر اس سیلر پہ نہیں رکھی کہ اس کو دے دے. ہاں جو اس نے دیکھا کہ یہ دینے والا کمزور ہے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک، جو سیلر ہے وہ اللہ کو دیکھے گا، یا اللہ اس بندے کو میں ادھار چیز دے دوں تو اس کا سرکل چل جائے گا، یہ تیری میری ڈیل ہے. تو اس کو سر میں نے ایکسپلین کیا چیف جسٹس صاحب کے کہا سر اس ٹرانزیکشن میں ادھار ٹرانزیکشن میں 2 ٹرانزیکشن ہے جی. ایک ہے پیمنٹ انسٹرومنٹ اور لون ٹرانزیکشن، ایک ہے سیل ٹرانزیکشن. سر آپ کی بات کہ میں اگر 100 روپے کی چیز سیلر سے 100 روپے کی خریدنے گیا ہوں، اس نے 100 روپے پہ ایگری کر لیا ہے تو یہ ہماری ایک سیل کی ٹرانزیکشن ہو گئی، ایک لون ٹرانزیکشن. اب اگر کل کو میں نے جو چیز ادھار خریدی ہے میں نے ان کو پیسے واپس کرنے ہیں سیلر کو یا لینڈر کو اور میں نہیں کرتا تو میں گنہگار ہوں. اگر میرے پاس ہیں، اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں اس کو واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ رہا تو اس بھائی کو اجر مل رہا ہے اللہ سے، کیونکہ وہ لون کی ٹرانزیکشن اللہ کے ساتھ، اس کو میرے ساتھ تعلق ہی نہیں. سو حکمت یہ ہوئی سر کہ سیل کریڈٹ سیل میں 2 ٹرانزیکشن ہیں، ایک لون ٹرانزیکشن جس کا حوالہ 2282 ہے اور ایک سیل ٹرانزیکشن. کریڈٹ سیل میں بھی 2 کی کنسنٹ شامل ہے سر. کریڈٹ سیل میں بارور کی ٹرمز میں نیت میں اگر اس نے سود ایڈ کر دیا تو یہ اللہ اور بارور جانتا ہے. ادروائز جو سیل کی نیگوسیشن ہے وہ 100 to 100 ہے. وہی نا، وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ تقوی ہے، وہ تقوی پرہیزگار کبھی بھی سود ایڈ نہیں کرتا. وہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ شیخ عمران صاحب کو یہی کہنا تھا نا کہ مدت کے ساتھ اگر قیمت بڑھتی ہے تو سود ربا ہے. ایسے ہی آپ ویسے مطلب ایک چیز اگر ایک چیز 100 روپے میں نے خریدی آج نقد اس کی قیمت ہے تو میں کہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں، میں 2 مہینے کے بعد دوں گا تو میں 100 ہی واپس کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا. تو جناب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ نے اس پہ روشنی ڈالی. اس پہ کوئی مزید آپ کو کہنا چاہیں سر؟ اس میں صرف پبلک کیا میسج دے سر؟ پبلک کے لیے میسج یہ ہے کہ ربا الفضل میں سیل اور سود کا واضح ڈفرینس آتا ہے کہ اگر اسپاٹ ایکول ویلیو ٹو ویلیو اسپاٹ ٹرانزیکشن سیل ہے، ویلیو ٹو ویلیو اگر ویلیو فیوچر ڈٹرمن نہیں ہو سکتی اور ڈیفرڈ ڈلیوری ہے تو اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج نہیں ہو رہا، اس کے اندر انسرٹنٹی آ رہی ہے، اس کے اندر کمٹمنٹ آ رہی ہے ایک پارٹی سے فیوچر میں دینے کے لیے. جو تینوں آبجیکٹو ربا کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ ربا. سیل کیا ہوتی ہے؟ سیل میں یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں نے آپس میں اپنی لائبلٹی سیورل رکھتے ہوئے اسپاٹ ایکسچینج کی ہے، چاہے کریڈٹ سیل بیچ میں ہوئی ہے کیونکہ اس میں بھی ٹریڈ اسپاٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد لون ایگریمنٹ جنریٹ ہو گیا. صحیح. تو وہ یہ اگر ہم اس کو ربا کو اور سیل کے ڈفرینس کو سمجھ جائیں تو اسلامک بینکنگ کو اسلامک کرنے میں ہمارے لیے بڑے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب آپ کا وقت دینے کا.